الحمدللہ رب العالمین وحدہ والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین، روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جو ہر عقل مند، صحت مند، مقیم، یعنی ایسا شخص جو گھر پر موجود ہو، مسلمان ہو، اگر کسی کے یہاں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کے لیے روزہ جو ہے فرض ہے، واجب ہے، اور اسے کوئی شرعی عذر لاحق نہ ہو، مثلا بیمار نہ ہو یا وہ سفر میں نہ ہو، تو اگر وہ ان چیزوں سے بری ہے تو اس کے اوپر روزہ فرض اور لازم ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، زکوٰۃ دینا، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور جسے اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ سفر جو ہے حج کا کر سکتا ہے، استطاعت ہے، تو اس کے لیے ایک بار اللہ رب العالمین کے گھر یعنی خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ حضرات، یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ کب سے رکھا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے یا چاند دیکھنے کی کوئی ایسی خبر اور شہادت ملے جو معتبر ہو، بھروسے مند ہو، یا شعبان کے 30 دن مکمل ہو جانے کے بعد، یعنی یہ تینوں چیزوں میں سے اگر کوئی ایک بھی چیز پائی جاتی ہے یا تینوں چیز پائی جاتی ہے تو آپ جو ہے رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیں۔ آپ کے اوپر رمضان کے روزے رکھنا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، یعنی رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کر دو اور عید کا چاند دیکھ کر روزے یعنی رمضان کے روزے رکھنا بند کر دو۔ اور مزید تفصیل حدیث میں آتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ موسم صاف نہ ہو اور اس وجہ سے چاند نہ دکھائی دے تو شعبان کے 30 دنوں کی گنتی پوری کرو۔ اسی طرح شک کی بنیاد پر احتیاطاً رمضان سے 2 یا 1 روز پہلے ہی روزہ شروع کر دینا یہ حرام ہے، حدیثوں میں اس کی سخت وعید آئی ہے۔ روزے میں ایک مسئلہ جو ہے وہ نیت کا بھی ہے، تو دیگر عبادتوں کی طرح روزے کے صحیح ہونے کے لیے، درست ہونے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ نیت جو ہے رات ہی میں طلوع فجر سے پہلے کر لینی چاہیے، ورنہ روزہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له، جس نے فجر سے پہلے روزے کا ارادہ نہ کیا تو اس کا روزہ درست نہیں ہوگا، چونکہ نیت جو ہے اس کا مقام دل ہے اور دل ہی سے نیت کی جاتی ہے، اس لیے نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا یہ جائز نہیں، بلکہ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا یہ بدعت ہے، کیونکہ کوئی حدیث جو ہے صحیح اس بات پر دلیل نہیں ہے۔ البتہ جس شخص کو روزہ رکھنا ہے اسے رات ہی میں صرف دل سے ارادہ کر لینا چاہیے کہ کل اسے روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانا بھی نیت میں شامل ہے، کیونکہ عموماً لوگ رات کے پچھلی پہر میں کھانے پینے کے عادی نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر اس وقت کوئی اٹھتا ہے اور کھانا پینا کھاتا ہے یا کوئی چیز کھانے پینے کی وہ استعمال کرتا ہے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کل روزہ رکھنا چاہتا ہے۔ اور رات میں جو ہے روزہ کی نیت صرف فرض روزوں کے لیے ہے، نفل روزے رکھنے ہیں تو اس کے لیے رات سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ دن میں بھی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کے دنوں میں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تشریف لاتے اور پوچھتے کیا تمہارے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے، وہ آپ کھا لیتے، ورنہ آپ روزے کو مکمل کر لیتے۔ اسی طرح ایک مسئلہ جو ہے وہ روزے کے وقت کا بھی ہے، تو روزے کا وقت جو ہے وہ طلوع فجر سے لے کر سورج ڈوبنے تک ہے، اس لیے روزے کو ان اوقات میں جو ہے ان چیزوں سے بچنا چاہیے روزے دار کو
جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ روزہ شروع کرنے میں طلوع فجر اور روزہ افطار کرنے میں سورج ڈوبنے کا اصل اعتبار کیا گیا ہے شریعت میں۔ ویسے فجر کی اذان سے 10-5 منٹ پہلے ہی سحری سے فارغ ہونا اور کھانا پینا بند کر دینا یہ افضل ہے، لیکن سورج ڈوبنے کے بعد احتیاطاً افطار میں تاخیر یہ سنت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو سنت کے مطابق رمضان کے روزے کی ادائیگی کی توفیق بخشے، آمین۔